کیا واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اصحاب کہف کس طرح اتنے سالوں تک بے خبر سوئے رہے؟ ہائبرنیشن کیا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہائبرنیشن کی کیا تعریف کی ہے؟ اصحاب کہف اور فلم دی پیسنجر کا کیا تعلق ہے؟ کن جانوروں میں ہائبرنیشن ہوتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ یہ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین، ہائبرنیشن ایک ایسا سوال ہے جس پر اب بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک لمبی نیند تان دیتے ہیں، جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کے بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسلز سے حاصل کرتے ہیں۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ناظرین، ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اندر چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں بعد باہر آنے پر جانداروں کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار کی تلاش کرنا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئی رہی۔ سائنس بھی یہ بات ثابت کرتی ہے۔ ٹیلومیرز جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کناروں پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ ہالی ووڈ کی فلم جس کا نام دی پیسنجر ہے، فلم کی اسٹوری کی مختصر تھیم یہ ہے کہ 5000 لوگوں اور 258 اسپیس شپ کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ کو ایک نئے سیارے ہامسٹیڈ 2 پر لے جایا جا رہا ہے۔ سیارہ چونکہ زمین سے 120 نوری سال پر واقع ہے، اس لیے انسان کا اپنی نارمل زندگی میں، جس میں وہ بمشکل 70 سے 80 سال کی فزیکل عمر پاتا ہے، اس میں جانا مشکل ہے۔ اس کے لیے سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبرنیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی عمر انتہا درجے کی آہستہ ہو جائے اور یہ 120 سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ نئے سیارے پر ایک نئی زندگی کے ساتھ اتریں۔ لیکن ان میں سے ایک شخص کسی خرابی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے ابھی نئے سیارے پر پہنچنے کے لیے 80 سال مزید باقی ہیں۔
تو یہاں سے فلم اس کے دوبارہ ہائبرنیٹ ہونے کی جدوجہد پر شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کی ان چند آیاتوں پر غور کریں تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو، دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن مجید کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ لیکن اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا، یعنی سسپینڈ ہو گیا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا، جو اصحاب کہف کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع اور غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی غار مکمل عرصہ ٹھنڈا رہا۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ ناظرین، سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہے۔ اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند ہونا نقصان ہی ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر واپس لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے، تم تو انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ناظرین، ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے دیکھیں گے جو آواز سن نہیں رہا مگر آنکھیں جھپکا رہا ہو تو آپ بھاگیں گے ہی۔ سائنس کہتی ہے ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا، بازار سے بہترین کھانا لے کر آؤ۔ ناظرین، ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم دی پیسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی، یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی اس صورت کے ان چند آیاتوں کو پرکھنے کے لیے ناسا اور دوسرے اداروں کو ہائبرنیشن کو جو خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کو علاج کرنے کے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے
اور دیکھیں ایسی کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف اتنا عرصہ سو سکے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، یعنی 309 سال ہی۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی۔ یہ اصحاب کہف کے چند لوگ شاہی امراء میں شامل تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ان نوجوانوں نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ دیا۔ ناظرین، ترکی کے شہر تارسس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کا غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا ہے، ایسا بیان کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر مل سکیں، اور اپنی آراء کو کمنٹ میں لکھنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ذیشان یاسین تاجی کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔